السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے علم بیاں کی چوتھی قسم۔ علم بیاں کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے، کنایا۔ کنایا کیا ہے اور کنایا کی 2 قسموں کے بارے میں۔ کنایا کی پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ تعریف کیا ہے۔ کنایا کا لغوی معنی پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات یا خفیہ اشارہ کے ہیں۔ کنایا بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کنایا کس زبان کا لفظ ہے، اور نیچے آپشن آ سکتے ہیں اردو، عربی، فارسی وغیرہ۔ تعریف کیا ہے؟ یہ تو لغوی معنی تھے۔ کنایا کی تعریف ہے، علم بیاں کی روح سے کنایا سے مراد ایسا لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ یعنی کوئی ہم لفظ ایسا بولیں گے کہ وہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے حقیقی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں اور غیر حقیقی یعنی مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ سفید پوش۔ اب سفید پوش کے 2 معنی ہیں۔ سفید پوش سے ایک مراد تو سفید لباس پہننے والا حقیقی معنی جو ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں، اور دوسرا سفید پوش سے مراد ایسے لوگ ہیں، ایسا طبقہ ہے جو بظاہر تو غریب ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی سفید پوشی چھپانے کے لیے اچھا کپڑا، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اس کو بھی سفید پوش، یہ مجازی معنی ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے سفید ریش۔ اب سفید ریش کا حقیقی معنی تو سفید بال ہیں، لیکن اس کو مجازی معنوں میں ہم بوڑھے آدمی کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سفید ریش کہتے ہیں، یعنی سفید بالوں والے۔ تو دونوں معنوں میں یہ اس کی نثری مثالیں تھیں۔ کبھی کبھار اس کی شعری مثالیں بھی آ جاتے ہیں۔ تعریف یوں آتی ہے کہ کنایا کی تعریف کریں اور کوئی شعری مثال دیں۔ یہ آگے دیکھیے، شعری مثالیں بھی 2 ہیں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا شعر ہے، اس میں کنایا استعمال ہوا ہے۔ بلبل سے مراد شاعر نے اپنے لیے کنایا استعمال کیا ہے۔ اب اس کا جو ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی ہے، وہ تو یوں ہے کہ بلبل کو قید کر لیا گیا ہے، اور قید کے اندر جو بلبل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہ تو باغباں سے گلا ہے، باغباں کہتے ہیں باغ کی نگرانی کرنے والا مالی، اور نہ مجھے صیاد سے، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، نہ مجھے شکاری سے گلا ہے کہ اس نے مجھے کیوں قید کیا، اور نہ مجھے باغباں سے، مالی سے گلا، بلکہ میری قسمت میں ہی قید لکھی تھی۔ جبکہ اس کے غیر حقیقی یا مجازی معنی یا کنایتاً ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلبل سے مراد شاعر نے خود کو لیا ہے، اور باغباں سے مراد جو شاعر کے محافظ، نگران، اپنے رشتہ دار وغیرہ لوگ تھے ان کو لیا ہے، اور صیاد سے مراد ظالم انگریز کو لیا ہے جس نے شاعر کو قید کر دیا تھا۔ یہ مغل آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے قید کر دیا تھا۔ تو اس میں بھی 3 لفظ کنایتاً استعمال ہوئے ہیں، بلبل، باغبان اور صیاد۔ اگلا شعر ہے، جس بار نے سب پہ گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اب اس میں بھی کنایا، اب لفظی معنی تو بار کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن یہاں بار سے مراد شاعر نے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید ہو، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی کسی آیت کا ایک مفہوم ہے کہ یہ قرآن ہم نے جو ہے نا وہ پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو انہوں نے معذرت کر لی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ انسان ہی نے یہ بار اٹھایا، یہ بوجھ اٹھایا، تو پھر ہم نے انسان پر اس کو نازل کیا، اس کو یہ ناتواں۔ اب یہ ناتواں سے مراد انسان ہے کنایتاً۔ اب ناتواں کا لغوی معنی تو کمزور ہوتا ہے اور بار کا معنی بوجھ ہے، لیکن یہاں بار سے مراد قرآن مجید ہے اور ناتواں کنایا ہے انسان کے لیے،
کہ انسان نے اس کو قبول کیا۔ یہ تھی تعریف۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ کنایہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کنایہ قریب اور دوسری ہے بعید۔ قریب اور بعید جیسے کہ لفظوں سے ہی ظاہر ہے کہ قریب جو جلدی سمجھ میں آ جائے اور بعید دور کو کہتے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے سوچ و بچار یا کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ کنایہ قریب ایسا کنایہ جس کی فوراً سمجھ آ جائے اور موصوف کے بارے میں زیادہ سوچ و بچار نہ کرنی پڑے۔ جیسے دیکھیے مثال ہے، جیسے قائد اعظم پاکستان کے بانی۔ اب جیسے ہی قائد اعظم کا نام آیا تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کنایہ قریب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی خاص مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری اس کی قسم ہے کنایہ بعید۔ کنایہ بعید کی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسا کنایہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے یا موصوف تک پہنچنے کے لیے یہ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ شاعر تھوڑی سی بات کو گھما پھرا کے کہتا ہے، تو پھر ہمیں سوچ و بچار کی ضرورت کرنا پڑتی ہے کنایہ بعید میں۔ جیسا کہ یہ شعر دیا ہوا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو۔ مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ اب یہاں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ مگس کو باغ میں نہ جانے دیجیو۔ مگس باغ میں جائے گی تو پروانے کا خون کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اس شعر کی تشریح یا مفہوم یوں ہے کہ مگس جو ہے، شہد کی مکھی جو ہے، وہ باغ میں جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ پھولوں کا رس چوسے گی۔ رس چوسنے کے بعد وہ کیا بنائے گی؟ اپنا چھتا بنائے گی جس میں وہ شہد بنائے گی۔ وہ جو چھتا ہوتا ہے نا شہد کی مکھیوں کا، اس سے موم بنتا ہے۔ موم، یہ موم بتی نہیں، کینڈل جو ہم جلاتے ہیں، وہ کینڈل بنے گی، موم بتی بنے گی۔ اور موم بتی کو جب جلائیں گے تو موم بتی جب جلتی ہے، چراغ جب جلتا ہے تو چراغ پر کون آتا ہے؟ پروانہ، پتنگے آتے ہیں۔ تو جب موم بتی جلے گی تو پروانے آئیں گے، تو پروانوں کا ناخون ہوگا، وہ بیچارے مر جائیں گے۔ تو پروانوں کا جو خون ہوا ہے، جو ناحق وہ مارے گئے ہیں، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ مگس۔ اب مگس نہ باغ میں جاتی، نہ شہد بناتی، نہ وہ چھتا بنتا جس سے موم بتی بنی ہے، اور نہ موم بتی جلتی، اور نہ پروانے کا قتل ہوتا۔ تو یہاں اس شعر کو سمجھنے کے لیے یہ کنایہ بعید ہے، یہ دور کی بات ہے۔ اس کی ہمیں فوراً سمجھ نہیں آئی جب تک ہمیں شعر کی تشریح کا یا مفہوم کا پتہ نہیں چلا کہ اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ امید ہے کہ کنایہ کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے مزید اس کے بارے میں کوئی سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔